الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ماہ سیام میں قیام کی حالت میں مکمل قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائی. اس پہ ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں. یا اللہ، یہ تیری ہی مہربانی ہے اور تیرا ہی کرم ہے کہ جس نے ہمیں اپنے گھروں سے اٹھایا اور مسجد میں آ کے کھڑا کر دیا. آپ کی تھکاوٹ کا ہمیں احساس ہے کہ آپ نے 1 گھنٹہ اللہ کے لیے دیا ہے، نہ اس میں آپ نے حافظ صاحب کے لیے قربانی دی ہے، نہ امام صاحب کے لیے قربانی دی ہے، یا آپ نے وقت اللہ کے لیے دیا. اور آقا انعامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، اللہ سال کا سارے گناہ اس کو معاف فرما دیتا ہے. اور ایک مقام پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا من صام قام، کہ جس نے ماہ سیام میں قیام کیا. قیام سے مراد تراویح کی جماعت سنت موقدہ ہے، یہ باجماعت داخل ہے امام کی ابتدا میں. اللہ کے معبود نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے سابقہ سارے گناہ کو معاف فرما دیا. اور یہ کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ماہ سیام میں قیام کی حالت میں حافظ صاحب کے پیچھے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائی. آپ سب احباب مبارکباد کے مستحق ہیں. میں سب حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں حافظ صاحب سے اور اپنی طرف سے بھی کہ آپ نے سیام کی حالت اور قیام کی حالت میں روزہ کی حالت اور پھر اس کے بعد قیام میں آ کے اللہ کا قرآن سنا. اللہ پاک حافظ صاحب کو سنانا اور آپ کو سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. اور میں اپنے بیٹے حافظ افضل سلیم کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے مکمل قیام کی حالت میں آپ کو قرآن سنایا. اور مجھے ان کی تھکاوٹ کا بھی احساس ہے. آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ایک بار بڑا ہونا سنبھالا. اس محفل میں کافی الفاظ بیٹھے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں. ان سے معلوم کیجیے کہ سارا دن رٹا لگا رہے ہیں. ایک ایک سپارے کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 8:27 پہ تراویح کھڑی ہوئی اور 9:27 پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہو گئی. لیکن یہ مجھے ان کی احساس اور ان کی تھکاوٹ کا بھی احساس ہے کہ ایک ایک پارے کو 20 بار پڑھ رہے ہیں، 10 بار پڑھ رہے ہیں، 18 بار پڑھ رہے ہیں اور سنت نفل ادا کر رہے ہیں. اس میں بھی اپنے سپارے کی دہرائی ہے. اور جب ہم پہلے مصنف اس حافظ صاحب نے آپ کو سنایا، مجھے آج بھی یاد ہے ہم عمرے پہ گئے ہوئے تھے اور یہ میرے ساتھ تھے. تو میں نے اپنے بیٹے کو بولا کہ جب آپ 7 چکر لگائیں گے طواف کے، آپ کوئی دعا نہ پڑھنا، آپ اپنے قرآن کی دہرائی کرتے رہنا. تو انہوں نے صفا مروہ کے اوپر جو چکر لگائے وہاں پہ بھی قرآن کی دہرائی کی، اور بیت اللہ شریف کے جو 7 چکر لگائے اس میں بھی قرآن پڑھتا رہا. اور آپ کے سامنے ہے تقدیس بن نعمت کے طور پہ میں اپنے بچے کی تعریف نہیں کر رہا، اس لیے کہ تعریف کے مستحق ہیں اور مبارک کے مستحق ہیں. اس لیے کہ اللہ کے معبود نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یہ ساری کائنات میں سے مجھے معبود. اب ایک انسان ہے دنیا سے گزرتا ہے، کسی راستے پہ گزر رہا ہے، ایک لمبی عمارت نظر آئی، شان و شوکت بنگلہ نظر آیا، کوٹھی نظر آئی، محل نظر آیا. وہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ یہ کسی امیر کا گھر ہوگا، یہ کسی وزیر کی کوٹھی ہوگی، کسی وزیر کا بنگلہ ہوگا، شاندار ہے، عالی مال ہے، کوئی بڑا ٹرین کھڑا ہے. لیکن آقا انعامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حافظ قرآن کے بارے میں کیا فرمایا کہ قرآن میں 6666 آیات ہیں. کل قیامت کے دن میرا اللہ ان حفاظ سے کہے گا کہ آپ ایک ایک آیات پڑھتے رہیں اور ایک ایک منزل طے کرتے رہیں. قرآن کی 6666 آیات ہیں اور کل جو سب سے بڑا محل ہوگا، سب سے بڑا بنگلہ ہوگا، سب سے بڑی کوٹھی ہوگی، وہ ان
نماز کرام کی ہوگی اور لوگ دیکھیں گے کہ یا بھائی تعالیٰ اتنی بڑی منزل کس کی ہے، اتنی بڑی کوٹھی کس کی ہے، اتنا بڑا بنگلہ کس کا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ اسی کا بنگلہ ہے جس کو آپ سمجھتے تھے اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آج اس ماحول اور معاشرے میں آپ دیکھ لیں، موازنہ کر لیں کہ جو حافظ ہیں، جو عالم ہیں، جو قاری ہیں، جو مفتی ہیں، اس کا پیکج کم ہوتا ہے، بجٹ کم ہوتا ہے۔ کسی کی 10,000 تنخواہ ہے، کسی کی 15,000 تنخواہ ہے، کسی کی 8,000 تنخواہ ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جو اس کی بیک ہے وہ صرف ایمان ہے، وہ اس کے جو دل میں قرآن ہے، اور آقا انعامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ کل قیامت کے دن میرا اللہ ان کو کیا انعام دے گا کہ دنیا میں تیرا مکان نہیں تھا، تیرے پاس سرمایہ ہی نہیں ہے، وہ اپنا مکان نہیں بنا سکا، تو جس جگہ محلے میں امام تھا اس کی تیرے سامنے، تیرے مکان تیرے سامنے رکھا ہے، تو وہاں پہ زندگی بسر کرتا رہا، لیکن روکی سوکھی کھا کے گزارا کرتا رہا۔ آج تیرا شاندار محل جو بننا ہے وہ اللہ نے تیار کر رکھا ہے، تو 6,666 منزلہ جو بلڈنگ ہوگی وہ حافظ قرآن کی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر موقع پہ قرآن کی اہمیت، قرآن کی تاثیرات اور قرآن پہ اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ المرء مع من احب، مرد اس کے ساتھ ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ ہماری محبت ایمان والوں کے ساتھ ہوگی، ہماری محبت قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ ہوگی، کل قیامت کے دن ہمارا حشر بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ کتابوں میں واقعہ آتا ہے طفیل دوسی کا، یہ عرب کے بہت بڑے شاعر تھے، مکہ المکرمہ میں آئے، ابو جہل نے، حکیم ابن عظام نے، عتبہ اور شیبہ نے اس سے ملاقات کی۔ یہ بہت بڑا شاعر ہے، شاعر کے جو مکہ کی دھرتی میں اپنے آپ کو محمد ابن عبداللہ کہنے والا ہے، کہ اس کے سامنے جائے اور پھر وہ کلام اللہ نہ پڑھ سکے۔ اس کو بتایا، اس کو معلوم کیا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اسے ابو جہل نے کہا کہ ایک ایسا بندہ ہے جس کا نام وہ اپنے آپ کو محمد ابن عبداللہ کہتا ہے۔ تو طفیل دوسی نے کہا اس کا کام کیا ہے؟ کہنے لگا اس کا یہ کام ہے کہ باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتا ہے، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیتا ہے، ماں کو بیٹی سے جدا کرنے والا ہے، بیٹی کو ماں سے جدا کرنے والا ہے، بھائی کو بہن سے جدا کرنے والا ہے، اور بہن کو بھائی سے جدا کرنے والا ہی اس کا کام ہے۔ اس کے قریب نہ جانا، اگر تو بھی چلا گیا تو بھی اس کا ہو جائے گا، تو تیری یہ جتنی بھی شہرت ہے یہ ساری کی ساری خاک میں مل جائے گی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اب ضرور اس سے ملاقات کرنی ہے، اب ضرور اس کا تعاقب کرنا ہے، اس سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا ہے کہ وہ کون ہے کہ جو سب کے درمیان میں پھوٹ ڈالنے والا ہے، رکاوٹیں کھڑی کرنے والا ہے۔ تو طفیل دوسی حرم شریف میں آئے، آقا انعامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ طفیل دوسی نے سنا، سٹپٹا گیا اور اس نے کہا واللہ تاللہ یہ کلام کسی اور کا نہیں ہے، یہ ایسا کلام ہے کہ شورب سے بالا تر ہے، یہ ایسا کلام ہے میری سمجھ سے بالا تر ہے، یہ کلام کسی انسانیت کا نہیں ہو سکتا جو پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان سے پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد سلام پھیرا دائیں بائیں، سلام پھیرنے کے بعد دعا کرنے لگے۔ تو طفیل دوسی نے کہا ہے محمد ابن عبداللہ، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دعا بعد میں کرنا، پہلے طفیل دوسی کو کلمہ پڑھا، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے، اور کتابوں میں آتا ہے کہ ایک بزرگ ہیں، نانوتا کی مسجد سے چلتے ہیں اور دیوبند کی طرف آتے ہیں اپنی ملازمت کے سلسلے میں، تو کسی نے کہا کہ ایک بندہ ہو چکا ہے اور اس
اور اس نے مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو وصیت کر دی ہے کہ میرا جنازہ منشی رحمت علی پڑھائے۔ اب وہ کون ہے؟ پیچھا کر رہے ہیں، چلتے چلاتے پوچھتے پوچھتے پتہ چلا کہ وہ نالوتا کی بستی سے دارالعلوم دیوبند میں آتا ہے، وہاں کام کرتا ہے، کام کے سلسلے میں روزانہ اس کی آنکھ درخت ہوتی ہے۔ تو کسی نے کہہ دیا کہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے، اس کی وصیت ہے۔ پہلے تو انکار کیا، لیکن جب معلوم ہوا ان کی وصیت ہے، اب وصیت پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ منشی رحمت علی نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد کفن دفن کا انتظام ہو چکا، پھر اس کو دفنایا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد دیوبند کی طرف آگے کام کے سلسلے میں وہ دیکھا کہ جو کارڈ ہے، جو اس کی ملازمت کا کارڈ ہے، کارڈ نظر نہ آیا۔ پاکٹ دے کے دایاں بایاں جیب دیکھا، پاکٹ میں وہ کارڈ نظر نہ آیا۔ اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ جو میرا کارڈ ہے، یہ جب میں قبر میں اس مردے کو دفنانے لگا تھا، ضرور یقین ہے کہ یہ اس قبر میں گر گیا ہوگا۔ اب اگر نہیں نکالتا تو میری روزی کا مسئلہ ہے، نوکری کا مسئلہ ہے۔ اب دوبارہ اس بستی میں آئے اور آج لوگوں کو جمع کیا، اس سے کہنے لگے کہ میرا کارڈ ضرور، مجھے یقین ہے کہ میں جب اس مردے کو قبر میں دفن کرنے والا تھا اور میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو دفنایا ہے، تو وہ کارڈ اس مٹی میں گر گیا ہوگا، قبر میں گر گیا ہوگا۔ آپ مجھے اجازت دیں قبر کو کھول کے میں اس سے کارڈ نکالوں۔ تو لوگوں نے مشورہ کیا، اللہ والا ہے تو قبر کھولنے کی اجازت ہے۔ جب قبر کھولی تو وہ سارا معاملہ بھول گیا، کارڈ والا معاملہ بھول گیا۔ وہ جو قبر ہے پھولوں سے بھری ہوئی ہے، قبر ساری قبر معطل ہو رہی ہے، خوشبوؤں سے بھری ہوئی ہے، کارڈ کو بھول گئے۔ لوگوں سے پوچھا اس کا معاملہ کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے؟ جیسے کوئی مر جاتا ہے ہماری بستی میں، اللہ والا ہو یا کوئی ایسا، ہم پوچھتے ہیں اس کا معاملہ کیسے تھا، کیا نماز پڑھنے والا تھا، اقرار اس سے کہتے تھے۔ تو محلے والوں سے پوچھا، محلے والوں نے کہا جس کو ہم کہتے ہیں چپٹا ان پڑھ، یعنی یہ جاہل ان پڑھ تھا، اس کا کوئی ہم نے کوئی اچھا کتاب نہیں دیکھا، ہمیں تو معلوم نہیں ہے۔ پھر اس سے بیوی سے پوچھا، پردے میں آئے منشی رحمت علی، اس سے بیوی کی ہم کلام ہوئے، اس سے کہنے لگے اس کا معاملہ کیا تھا، یہ کیسا انسان تھا، آیا تیرا شوہر تیرا خاوند تھا، یہ کیسے تھا؟ اس نے کہا یہ تو ہے ان پڑھ تھا، جاہل تھا، 45 سال ہو چکے ہیں کہ میں اس کے نقاب ہوں، 45 سال ہو چکے ہیں کہ میں اس کے عقد نقاب ہوں، لیکن ایک روزانہ کا اس کا یہ معمول تھا کہ جب صبح 5 وقت کی نماز پڑھا کرتا تھا، جب صبح کی نماز فجر پڑھتا، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کلام اللہ کو لے لیتا، اللہ کا کلام لے لیتا اور ایک مرکہ کھولتا اور اپنی یہ دائیں شہادت والی انگلی ہے، پڑھنا قرآن اس کو نہیں آتا تھا، لیکن اس دائیں انگلی سے کہتے یا اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا ہے، اے اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا ہے، اے اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا ہے۔ قرآن کی تاثیر ہے۔ منشی رحمت علی کہنے لگے کہ جب تو نے کہا قرآن سچا ہے تو اللہ نے بھی کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ جب تو نے کتاب اللہ کی گواہی دے دی ہے کہ یہ سچا کلام ہے، سچی کتاب ہے، سچے پیغمبر کی اتری ہے، اتارنے والا اللہ ہے، لانے والے جبریل ہے، اور جس کے سینے عطا کے نازل ہو رہا ہے وہ آقا انعامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اللہ نے اس کا نام بھی بلند کر دیا، اللہ نے اس کی قبر کو خوشبوؤں سے بھر دیا، اس لیے کہ اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ قرآن آسان ہے تو مجھ سے محبت کرنے والے بنو۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قُلْ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُسْتَمِعًا أَوْ مُحِبًّا وَلَا تَكُنْ خَامِسًا فَتَعْلِمْ، یہ اللہ کے پیغمبر کے الفاظ ہے، عالم بن، طالب بن، سننے والا بن، محبت کرنے والا بن، پانچواں نہ بننا۔ یہ نہ ہو کہ امام آئے تیرے ماتھے پہ 12 بجائے، یہ نہ ہو کہ حافظ قرآن آئے اگر 10 منٹ اوپر لگے تیرے پاؤں میں اور تیرے چہرے پہ ورم آ چکا ہے، پاؤں میں ورم ہے، چہرے پہ تیور ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، میرا کلام سن رہا ہے، میری کتاب سن رہا ہے، تھکاوٹ محسوس کر رہا ہے۔ آج دنیا کی تھکاوٹ ہے، لیکن جب یہ آنکھ بند ہو جائے گی پھر اس کو معلوم ہوگا یہ کتنا بڑا ثواب تھا، کتنا بڑا انعام تھا۔ اور نبی
یہ کس کے لیے؟ اس گناہگار امت کے لیے اللہ ہم سے راضی ہے، راضی تھا اللہ تو ہمیں رمضان کا مہینہ دیا، راضی تھا اللہ ہمیں لیلۃ القدر کی رات دی، راضی تھا اللہ ہمیں رمضان کا چاند نصیب کرایا، راضی تھا اللہ ہمیں قیام میں قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر راضی نہ ہوتا رب کعبہ کی قسم ہے یہ رمضان کا مہینہ مجھے اور آپ کو عطا نہ کرتا۔ اس لیے تو پیغمبر نے کہا اللہم بارک لنا رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اے اللہ مجھے بھی رمضان میں پہنچا، میرے صحابہ کو بھی رمضان میں پہنچا، اور یہ جو میری گناہگار امت ہے اس کو رمضان میں پہنچا دے۔ رمضان کی فرض نماز کو ادا کرنا 70 فرضوں کے برابر ثواب ہے، نفل کا ادا کرنا فرض کے برابر ثواب ہے۔ یہ کس کو مل رہا ہے؟ اس امت کو مل رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ انسان گناہ پہ گناہ کرتا رہے لیکن سچے دل سے میرے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اجالے میں مانگ، اندھیرے میں مانگ، صبح کے وقت مانگ، شام کے وقت مانگ، قیام میں مانگ، سجود میں مانگ، رکوع میں مانگ، قرآن پڑھ کے مانگ، جس حال میں تم مانگے گا ہم تیری پکار پہ لبیک کہے دے، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے تجھے کیا چاہیے؟ میں تجھ سے راضی ہو گیا، راضی تھا میں نے تمہیں قرآن دیا، قرآن والا مہینہ دیا، ماہ سیام دیا، ماہ شب قدر دی ہے۔ یہ کس وجہ سے دیا ہے؟ اس گناہگار امت کو کہ نبی نے مسلم نے مانگ لیا تھا، جب مانگ لیا تو میرا اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ اللہ قرآن والوں سے راضی ہے، رمضان والوں سے راضی ہے، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن سے محبت کرنے والے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے رات کو آرام کر رہے ہیں، بستر پہ سو رہے ہیں، ایک آگ کا سونا ہے، ایک عالم کا سونا ہے، ایک ہمارا سونا ہے، ایک اللہ والے کا سونا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں رات کو میں سو رہا تھا، ایک وقت ایسا آیا ہے کہ مجھے خواب میں اللہ کا دیدار ہوا، اللہ کا دیدار ہوا۔ آج میری اور آپ کی خواب کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو خواب میں کیا نظر آ رہا ہے؟ خواب میں نے اپنے اللہ کا دیدار کیا، جب میں نے اپنے اللہ کا دیدار کر لیا اور میں نے اللہ سے سب سے جو پہلا سوال کیا ہے یا باری تعالیٰ مجھے یہ بتا دیجیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز، زیادہ معبود چیز کون سی ہے؟ تو اللہ کریم نے فرما دیا اے احمد بن حنبل القرآن، القرآن، القرآن۔ ساری کائنات میں سے، ساری دنیا میں سے جو مجھے پسندیدہ چیز ہے وہ قرآن ہے، القرآن ہے۔ میرے احباب نے احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اللہ سے فرمایا فامن او کان بنا فاما، یا بھائی تعالیٰ تو بتا کہ میں سمجھ کے پڑھوں یا بغیر سمجھے پڑھوں، سوچ کے پڑھوں یا بغیر سوچے پڑھوں، کیسے مجھے ثواب ملے گا؟ تو اللہ کریم نے فرما دیا اے امام احمد بن حنبل فامن او بنا فاما، سمجھ کے پڑھ پھر ثواب ملے گا، بغیر سمجھے پڑھ پھر ثواب ملے گا، حافظ قرآن سے محبت کر پھر ثواب ملے گا، قرآن کو پھر سے لگا پھر ثواب ملے گا، قرآن کو بوسہ دے پھر ثواب ملے گا، مدارس کے ساتھ محبت کر پھر ثواب ملے گا، اللہ والوں کے پاس بیٹھ پھر ثواب ملے گا، اہل مجلس میں بیٹھ پھر تجھے ثواب ملے گا۔ یہ کیوں جوڑا ہے؟ اس لیے کہ اہل اللہ ہے، یہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے ہیں، مساجد کو آباد کرنے والے ہیں، مدارس کو آباد کرنے والے ہیں۔ آج وہی بچے ہیں جو چٹائی پہ بیٹھنے والے، جو چٹائی پہ بیٹھنے والے، چٹائی پہ کھانے والے۔ ایک وہ بچہ ہے جو گھر کے بیڈ پہ آرام کر رہا ہے، سکون کی زندگی بسر کر رہا ہے، عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہے، منعقد غذائیں کھا رہا ہے، گرم کھانے کھا رہا ہے۔ لیکن ایک طالب علم بچہ ہے جو سردی برداشت کر رہا ہے، گرمی برداشت کر رہا ہے۔ تمہارے گھر میں لائٹ چلے گئی، UPS ہے، مدرسے میں لائٹ چلے گئی، طالب علم بچہ ہے پسینے سے شرابور ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، لائٹ چلی گئی ہے لیکن دل کے اندر سکون ہے، دل کے اندر اجالا ہی اجالا ہے، کلام اللہ پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن سیکھنے والے
والے ہیں، قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں، کل قیامت کے دن ان کا جو مقام ہوگا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا حافظ قرآن کے بارے میں اعلیٰ منازل ہے، لیکن جو حافظ قرآن کے والدین ہوں گے، اس کی ماں ہے، اس کا باپ ہے، جو اس کو بچوں کو پڑھانے کے لیے مدارس کی طرف روانہ کر رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے والدین کو نور کا تاج پہنائیں گے، نور کا تاج پہنائیں گے، ماں کو بھی پہنایا جائے گا، باپ کو بھی تاج پہنایا جائے گا۔ یہ جو آج تمہیں سورج نظر آ رہا ہے، دنیا میں صبح سورج طلوع ہوتا ہے، ساری دنیا معطل ہو جاتی ہے، اجالا ہی اجالا ہے، اندھیرا ختم ہو چکا ہے، صبح طلوع ہو چکی ہے، بچہ مدرسے کی طرف گیا، بچہ اسکول کی طرف گیا، باپ کام کی طرف گیا، ماں گھر کا کام کر رہی ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ماں کو بھی تاج پہنایا جا رہا ہے، باپ کو بھی تاج پہنایا جا رہا ہے، نور کا تاج پہنایا جا رہا ہے۔ یہ جو تمہیں سورج چمکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یہ پھیکا پڑ جائے گا، یہ کیوں ملا ہے؟ اس بچے کو والدین کو کیوں ملا ہے کہ بچے نے دل میں قرآن کو بسایا ہے، قرآن سینے میں لگایا ہے، قرآن کو سینے میں سمایا ہے، الف لام سے لے کر والناس